آج ہم جون 2025 میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی ہے اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال بتا رہی ہیں۔ کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اصل میں ہوا کیا ہے، دنیا کا رد عمل کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں حالیہ فوجی کارروائیوں سے۔ ایران نے اسرائیل کے شہروں پر 100 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ، اور ان میں تل اویو اور حیفا جیسے بڑے شہر بھی شامل تھے۔ اوہ، اور جانی نقصان؟ اطلاعات یہی ہیں کہ 5 شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی بھی۔ کافی سنگین بات ہے۔ بالکل، اور پھر جواب میں اسرائیل نے بھی کارروائی کی۔ انہوں نے ایران کے اندر خاص طور پر جو ان کی جوہری اور فوجی تنصیبات ہیں ان پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان حملوں میں 224 سے زیادہ ایرانی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے کچھ کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ IRGC کمانڈرز؟ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، بہت اہم۔ یعنی یہ دہائیوں میں پہلی بار ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اتنے براہ راست اور شدید حملے کیے ہیں۔ یہ صرف تعداد نہیں، کمانڈرز کو نشانہ بنانا ایک اسٹریٹجک اقدام لگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو دوسری طرف دفاع کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ بھی شامل ہے اس میں؟ جی، امریکہ کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے میسائل ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بحریہ سازے بھیجے ہیں، اور پیٹریوٹ میسائل ڈیفنس سسٹم بھی، جو فضائی حملوں کو روکتا ہے، وہ تعینات کیا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ حملوں سے کچھ پہلے ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ڈرونز استعمال کر کے جی، ڈرونز کے ذریعے تخریب کاری کر کے ایران کے کچھ میسائل لانچرز کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ اوہ، یعنی حملوں سے پہلے ہی؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لڑائی صرف کھلے میدان میں نہیں بلکہ خفیہ طور پر بھی، یعنی شیڈو وار جسے کہتے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی فوجی اور خفیہ کارروائیاں۔ سفارتی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی، سفارتی محاذ بھی کافی گرم ہے۔ ایران تو ان حملوں کو اپنا جائز دفاع کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ثالثی کی اپیل بھی کی ہے، یعنی بیچ بچاؤ کی۔ روس نے اس کی حمایت کی ہے۔ روس نے حمایت کی ہے۔ جی، دوسری طرف G7 ممالک یعنی دنیا کی 7 بڑی معیشتیں اور یورپی یونین کے رہنما، وہ سب زور دے رہے ہیں کہ کشیدگی کم کی جائے، اور وہ اپنے شہریوں کو بھی علاقے سے نکال رہے ہیں حفاظت کے پیش نظر۔ اور امریکہ کا کیا موقف ہے؟ صدر ٹرمپ نے کچھ کہا اس پر؟ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو واضح تنبیہ کی ہے کہ پیچھے ہٹیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو کسی بڑے جوابی حملے سے روکا بھی ہے۔ اچھا، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ معاملہ مزید بڑھے؟ جی، لگتا یہی ہے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں الجھنے سے بچنا چاہتا ہے۔ اس ساری کشیدگی کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یقیناً وہ متاثر ہو رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ایران کے شہروں سے، خاص طور پر تہران سے، لوگ بڑی تعداد میں یعنی نقل و مکانی کر رہے ہیں، محفوظ جگہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ او خدایا! جی، اور اسی طرح اسرائیل کے جن قصبوں پر میزائل گرے، وہاں بھی لوگ علاقے چھوڑ رہے ہیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو دونوں طرف عام شہری اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ تو آگے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ معاملہ مزید بگڑے گا؟ کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، خطرہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حملوں کا ایک اور دور، شاید تیسرا، دیکھنے کو ملے۔ تیسرا دور؟ جی، یہ خدشہ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف عالمی طاقتیں جیسے G7 اور یورپین یونین، وہ جنگ بندی کے لیے سفارتی دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ ایران نے بھی کچھ اشارے دیے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتا ہے، شاید اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کے ساتھ ملا کر۔ یعنی مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی؟ جی، کچھ امید باقی ہے۔ امریکہ کی توجہ فی الحال اسرائیل کے دفاع کو یقینی بنانے پر ہے، اور وہ خود کو اس لڑائی سے جہاں تک ہو سکے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ اگر کریں تو یہ دہائیوں میں ایران اور اسرائیل کے بیچ سب سے سنگین، سب سے براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اس میں ہوائی حملے بھی ہیں، میزائلز بھی، خفیہ آپریشنز بھی، اور عالمی سفارتی کاری کا دباؤ بھی۔ اور سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ یہ کشیدگی کہیں پورے خطے کو جنگ میں نہ دھکیل دے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو صورتحال بہت نازک ہے۔ ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے،
فوجی کارروائی اور سفارتی کوششیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جوابی حملے اور عالمی دباؤ یہ تو فوری رد عمل لگ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پیچھے کوئی گہری وجوہات، کوئی طویل مدتی منصوبہ بندی بھی کار فرما ہو سکتی ہے جو اس پرانے تنازع کی اگلی شکل طے کرے گی؟ یا یہ سب کچھ صرف حالیہ واقعات کا ہی نتیجہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔